وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے شیخ، میں پہلے بریلوی گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن میرا رجحان جو ہے وہ تبلیغی جماعت کی طرف تھا۔ طارق جمیل صاحب کا میں بڑا فین تھا، اور تبلیغ کے ساتھ وقت تو نہیں لگا میرا، لیکن یہ ہے کہ میں اجتماعات میں جاتا رہا ہوں، اور تبلیغ کی جماعت کے ساتھ مساجد میں ہماری جو گاؤں کی مسجد وہاں آتی تھی تو میں ان کو گشت وغیرہ کروا دیا کرتا تھا۔ تو بیسیکلی میرا جو ہے وہ دیوبندی حنفی عقیدہ تھا میرا پہلے، لیکن ایک رسالہ میرے ہاتھ میں لگا اہل حدیثوں کا، کوئی روشن خان صاحب تھے فیصل آباد کے، وہ بھی دیوبندی سے اہل حدیث، انہوں نے لکھا، تو وہ میں نے پڑھا، اس سے مجھے تھوڑا سا کچھ جو ہے وہ احساس پیدا ہوا کہ یار اس چیز پہ جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر گھر کی وجہ سے، گھر کے دباؤ کی وجہ سے، یا مطلب اس وقت میں کوئی اسٹیبلش نہیں تھا، تو پریشان ہوا، گھر کے والوں کی وجہ سے پرابلمز آئی، تو اس لیے میں نے اس کو جو ہے وہ ذہن سے نکال دیا۔ بعد میں آپ کا میں طارق جمیل صاحب کی تقریریں کروانے کے لیے گیا میموری کارڈ میں، تو فرسٹ ٹائم مطلب کہ میں نے کسی اہل حدیث عالم کو سنا، اور وہاں مطلب کہ میں نے جا کے جب ان کو کہا کہ طارق جمیل صاحب کی تقریریں کر دیں، انہوں نے مطلب کمپیوٹر سے کھولا تو فولڈر ایک تھا، اس میں اہل حدیث لکھا ہوا تھا، تو اس فولڈر سے میں نے کہا جی اس کو کھولو، وہ کہتا بھائی یہ ان کا تو نہیں ہے، میں نے کہا چلو کھولو، وہاں پہ آپ کی تقریریں تھیں، تو کافی موضوعات تھے، لیکن جس موضوع نے مجھے جو ہے وہ اس طرف آنے میں مدد کی، اور میرے خیال میں ایک جامع اور مختصر اور جامع لیکچر ہے، جو اگر بغیر تعصب کے کوئی بھی بندہ سنے تو انشاءاللہ وہ راہ ہدایت کا راہی بن سکتا ہے۔ اس لیکچر کا نام تھا فرقہ پرستی، 42 منٹ کا غالباً لیکچر ہے وہ، تو اس لیکچر کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہدایت کی طرف گامزن کیا۔ پھر میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا، احادیث کو پڑھا، تو پھر ریگولر میں نے آپ کے لیکچرز بھی سنے، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی، شیخ طالب الرحمن شاہ صاحب، پھر جو کبار علماء اہل حدیث ہیں ان کی تقاریر سنی، کچھ مناظرے سنے، تو اس پر مجھے الحمدللہ جو ہے وہ بالکل شرح صدر ہوا، اور الحمدللہ میں اپنے گاؤں میں واحد اہل حدیث ہوں، اپنی فیملی میں بھی، اور بہت ساری مشکلات آئیں اس میں، دوستوں کی طرف سے بہت ساری مشکلات آئیں، گھر والوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، تو بس دعا کیجیے گا شیخ کہ میں دعوت کا کام کر سکوں، اس میں بڑی کمزوری ہے میری طرف سے، تو اس میں آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے اتنا مضبوط ایمان دے کہ میں کھل کر وہ ہے جو اپنے گاؤں میں، اپنے رشتہ داروں میں دعوت توحید کا کام کر سکوں۔ ماشاءاللہ ویسے میری تھوڑی بہت محنت کی وجہ سے 2-3 لوگ میرے گاؤں میں صحیح عقیدے کو اپنا چکے ہیں۔ مسائل جو ہمارے ہیں امتیازی مسائل، ان پر تو فی الحال عمل نہیں کرتے، جیسے رفع الیدین وغیرہ، آمین بالجہر وغیرہ، لیکن عقیدتاً الحمدللہ وہ سلفی عقیدے پر ہے۔ شیخ میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں، اللہ آپ کی عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ آپ سے ہمیں مزید نفع حاصل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔